خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مختصر نعت شریف مولانا شبیر احمد جی آواز میں جلا سماعت فرمایا سی، اور مختصر ہکڑو سنمان جو پروگرام ہے، ان سنمان پٹھیا پام انشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب جو پروگرام انہی جو بیان سماعت فرمائی جائے۔ منی تھی پہلا اجین پانچ جشن جا صدر جلسہ سید حاجی عثمان شاہ بابا صاحب انہی جو سنمان کرندہ سید انور حسین شاہ بابا، انور شاہ بابا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ انہی کناتی بعد پاجے ہند جشن جا مہمان خاص مولانا شعیب علی شیخ الحدیث صاحب انہی جو سنمان کریندہ سید حکیم شاہ بابا صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور انہی کناتی بعد پاجین جامع مسجد جا جو کوپن پیش امام سید عرفان شاہ بابا صاحب انہی جو سنمان کرندہ ڈاڈو بابا سید ڈاڈو بابا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بسی مختصر سنمان جو پروگرام ہو اور اپا جی بیان کی سماعت کا اللہ کریڈا جمع تھے آئیوں، انہی جی بارگاہ میں معدبانہ گزارش کیوں کہ پنجی پوران پر نور بیان سے پانچے دلیں کی مستفز فرمائیں۔ اللہم الحاج شیخ الحدیث شعیب علی صاحب کی جو کوئی پاجے ان دعوت کے ماندہی پاجا مہمان بنے آئیں، تو پا انہی جا شکر گزار رہی ہوں، انہی جی بارگاہ میں عرض کریوں تاکہ یہ چیئے انہیں پنجے پوران پر نور بیان سے پانچے دلیں کی مستفز فرمائیں۔ اچھا پامڑے جنہ ملی انہی جو نعرہ تکبیر جیسا دے استقبال کریوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبینا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی خدایا کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اور عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اور نہ پوچھ اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اور بدل جائے نظام ہر دو عالم کان واحد میں اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر رکھتا ہے مستانہ محمد کا واجب الاحترام محترم المقام لائق صد تعظیم و تکریم صدر جلسہ الحاج سید عثمان شاہ مدظل العالی دیگر تمام سادات کرام علماء ملت اسلام معزز سامعین و حاضرین پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات ماشاءاللہ
کافی دیر سے آپ حضرات نے اللہ کے نیک محبوب بندے پیر طریقت سید پیر اسماعیل شاہ علیہ رحمت الرضوان کے عرس پاک کے موقع پر مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ حصول برکت کے لیے چند کلمے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کرام کے شان پاک میں بالعموم اور آج کی عرس مقدس کے ولی پاک کے بارگاہ میں بالخصوص بطور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعائیں اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں ان کلمات خیر پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ولیوں کے ذکر سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، بندے کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور رب کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کو فائدہ ملتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کو، جن کا نام ہے داتا عثمان حجویری، عثمان علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا زمانہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پاک سے پہلے ہے، اور جن کے بارے میں سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد قطب ربانی محبوب سبحانی میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو مرید ہو جاتا۔ ان کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا نفس، انسان کا دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ کا ہمارا کپڑا غلط ہو جائے یا نجس یا پلیت ہو جائے تو اس کو ہم صابن سے صاف کر سکتے ہیں، لیکن انسان کا دل کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ اب پانی سے یا صابن سے تو انسان کا دل دھویا نہیں سکتا نا، لیکن انسان کا دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ تو آپ نے دو باتیں بتائیں۔ کس نے؟ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ نے، کہ رات کا آخری پہر ہو اور اس وقت میں انسان اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرے، اور اس وقت میں انسان کے آنکھ سے جو آنسو کے قطرے بہیں، اس وقت میں انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سچائی سے جھکے، عزیزو آ سچولا یوں ڈوہارے ڈڈا توڑے آیوں، کرے توبہ ونیو وایوں تڈے رب اذن رحمت کے۔ گناہگار کے آنکھ کا آنسو جب رب کی بارگاہ میں گرے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کل شہید کا جہاں خون رکھا جائے گا، گناہگار کے آنکھ کے آنسو کے قطروں کو وہیں رکھا جائے گا۔ بابا گال سمجھ میں اچھے تھی نا؟ خوف خدا سے انسان اگر روئے، رات کا آخری پہر ہو، جس کے بارے میں شاعر کیا کہے، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کھلا ہے دروازہ، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیاں آن جگاوے۔ کہ رات کا آخری پہر ہو، ساری دنیا میٹھی نیند میں سو جائے۔ بابا غلام فرید رحمت اللہ علیہ اپنی دعائی میں یوں بیان کرتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا جاگ، تیرے داڑھی وچ آیا بھور۔ اپنے نفس کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، حالانکہ وہ تو تہجد کے وقت میں اٹھے ہوئے تھے، اپنے نفس سے مخاطب ہوئے، اور ہم جیسے غفلت کی نیند میں جو سوئے ان کو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا جاگ، تو کیوں سویا ہے؟ تیرے داڑھی وچ آیا بھور،
عربی زبان میں پنجابی زبان میں بور کس کو کہتے ہیں؟ سفیدی کو کہتے ہیں. یعنی تیرے سر اور داڑھی میں تو سفیدی آ گئی، ابھی تو اٹھ کر خدا کو یاد نہیں کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے. کس کی؟ بڑھاپے کی. ان زمانے جو انسان پوڑھو تھی نہ تو چاہے بھلے نند کرے ونے ڈاڑھی سجی سفید تھی ونے روزانہ ڈاڑھی دے پاکی پہ مائی جو چہرو بھلے لسو تھی ونے تو احساس کون تو تھی انسان کہ میں خدا جی بارگاہ میں توبہ کرے یا نہ کریے. یہ احساس ہی نہیں ہے. اسی اس زمانے کا انسان تو بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، ایک عبرت ہے. فاروق اعظم کا زمانہ، عدالت کی کچہری صبح میں لگی ہوئی ہے. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تارک الدنیا تھے، اللہ نے کے نیک بندے کہتے تھے کہ آج کا اگر کھانا تمہارے پاس موجود ہے تو کل ذخیرہ کر کے رکھنا حرام ہے تیرے لیے. لوگوں نے کہا کیوں؟ رب فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اور اس کا ارادہ اور عقیدہ یقین خدا کی ذات پر پختہ ہو تو اللہ آسمان سے اس انداز سے بندے کو رزق بھیجے گا کہ بندے کو پتہ رزق مجھے کہاں سے ملا. ارادے جن کے پختے ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. جس بندے کا ارادہ رب کی ذات پر پختہ ہوتا ہے اور یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے تو آندھیوں سے بھی ٹکرا سکتا ہے، طوفان کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے. ایسے حضرت زکریا علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں. 96 سال ان کی عمر ہو چکی ہے حضرت زکریا کی، اور تقریباً 85-90 سال کے قریب ان کے گھر والی کی عمر ہو چکی ہے. ابھی اولاد نہیں ان کے پاس. تو حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں پہنچے. حضرت زکریا کے نکاح میں حضرت مریم کی خالہ تھی. مریم کی والدہ کا نام حنا ہے، اور ان کی سگی بہن حضرت زکریا کے نکاح میں اتنی عمر ہو چکی اولاد نہیں. اور محراب مریم کے اندر جب داخل ہوئے تالا اپنے ہاتھوں سے کھولا. قرآن کہتا کلما دخل زکریا علیہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب حضرت زکریا محراب مریم میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے آنے سے پہلے سردی کے پھل گرمی کے موسم میں، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں بغیر موسم کے پھل پائے. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تام تجھے کہاں سے ملا؟ کتھا ہی تام کھڑی آئے ہوئی کائی آئی ہے چابی تو مجھے ہاتھ میں تاڑو منہ کھولے ہوئی تام کتھا آئے ہو؟ تو خدا کی بندی نے کیا کہا؟ ہونا لکھا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ تام مجھے اللہ کی طرف سے ملا اور رب چاہتا ہے اپنے فضل سے اندر سے بھیجتا ہے بندے کو. خبر نہیں کہ مجھے تام کہاں سے ملا. یہ تو اللہ کے بندوں کی تاریخ ہے، عادت ہے نا. تو اس وقت میں حضرت زکریا نے رب کے بارگاہ میں وہ دعا مانگی جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی. حضرت مریم عیسیٰ کی والدہ ہے نا، نبوت تو مردوں میں نہیں ہے نا. اللہ کی نیک بندی ہے، ولیہ کاملہ ہے، عارفہ ہے، عابدہ ہے، کنواری مریم ہے، جن کا قرآن کریم میں کتنی سورتوں میں ذکر آیا. پوری سورہ مریم ان کے شان میں اتری. آل عمران میں ان کا ذکر ہے، سورہ طلاق میں ان کا ذکر ہے. کتنے قرآن میں مقامات ہیں جہاں صاف حضرت مریم کا ذکر ہے. اللہ نے ان کو شرف عطا فرمایا تھا تو انہوں نے جہاں عبادت کی تھی اس کو محراب مریم کہتے ہیں. تو خدا کے پیغمبر زکریا نے دعا مانگی ہنالک دعا زکریا ربہ فی المحراب وقائم یصلی. کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا تیری ذات بلند و بالا ہے. جب تو حضرت مریم کے بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو اس بڑھاپے میں مولا مجھے سترا بیٹا دینے پر بھی قادر ہے. تاریخ نہیں بلکہ قرآن پڑھو. نماز پڑھتے پڑھتے حالت نماز میں اللہ کے پیغمبر پہ وحی آتی ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم تمہیں ایسے ستھرے بیٹے کی بشارت دے دیں جس کا نام یحییٰ رکھنا.
تو کہنے لگے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میں اتنی عمر کو پہنچ چکا ہوں اور میری گھر والی بانج ہو چکی ہے۔ رب فرماتا ہے اللہ کی طرف سے اگر قدرت ہوتی ہے تو اس کے یہاں کوئی کام دشوار نہیں ہے۔ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، اور کنواری بطن مریم سے جب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اس مدت میں مولا تجھے بیٹا دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بندے کا بھروسہ ہو تب نا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رب منزل نہیں۔ راستہ اس کو بتایا جاتا جو راستے میں جانا چاہے، اور جو راستے میں جانا نہیں چاہے تو اس کو راستہ کیسے بتائیں گے؟ جو غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، نشاط لذت خواب گرا کو بدل ڈالو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک رہے گی نہ داستان میں۔ آخر وہ وقت آیا، اللہ نے ان کو ستھرا بیٹا عطا فرمایا۔ برصورت تو اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات اسے کافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بوڑھے صحابی تھے جن کا نام تاریخ میں عوف بن مالک آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز فجر کے بعد آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ہی بیٹا تھا، 17-18 سال کی عمر تھی، وہ حدود مدینے سے نکلا اور حدود مکہ میں پہنچا، دشمنوں نے گرفتار کر لیا۔ میں 80-90 سال کا بوڑھا ہوں، میری آنکھیں بھی کمزور ہو چکی ہیں اور میری گھر والی بھی کمزور ہے، 70-80 سال کے قریب عمر ہے، وہ بھی آنکھوں سے معذور و لاچار ہے۔ سرکار ہمارے زندگی کا سہارا وہی، جوانی کا سہارا وہی، کمائی کا ذریعہ وہی، اب ہم تو باہر جان نہیں سکتے ہیں، دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا بیٹا ہمیں مل جائے، دشمن کے قید سے نکل آئے۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تو دیر لگتی بھائی؟ نہیں لگتی نا، کیونکہ ہم اگر رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے۔ لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ 7ویں مکان پر ایک آسمان پر ایک مقام ہے جس کو مقام اجابت کہتے ہیں، باب اجابت یعنی قبول ہونے کا دروازہ۔ یہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر 7ویں آسمان پر جنت، جنت پر خدا کا عرش، مولا کی کرسی اس پر، اس کے بعد ایک مقام ہے جس کو باب اجابت کہتے ہیں یعنی قبول ہونے کا دروازہ، اس سے دعا رب کی بارگاہ میں بندے کی پہنچتی ہے۔ تو امام اہل سنت فرماتے آپ ہم دعا کریں تو آپ کو امید ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے، لیکن فرماتے نبی کی زبان کھلے اور ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، اس سے پہلے آسمان پر جو اجابت کا دروازہ ہے وہ نیچے آتا، رسول کی دعا کے گلے آگے لگتا ہے۔ فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ رسول اللہ نے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا اس صحابی کو ڈھنگ سکھایا۔ تو نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، اور تیری شریک حیات گھر بیٹھ کر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس تسبیح کے صدقے میں تمہارا گم شدہ بیٹا واپس آئے گا، حالانکہ دشمن کے قید میں تھا۔ 3 دن تک وہ صحابی مسجد میں پڑھتا ہے، وہ صحابیہ گھر میں پڑھتی ہے۔ 4تھے دن نماز فجر کے وقت میں گھر کے دروازے پر آواز ہوئی، کہا کون؟ آپ کا بیٹا۔ بیٹا یہ آس پاس میں آواز کس کی آ رہی ہے بکریوں جیسی؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں، میں دشمن کے قید سے نکلا، دشمن بے خیال تھا اور سویا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں، میں نکلا اور جانور دشمن کے مکہ میدان میں چر رہے تھے، 450 کے قریب، ایک روایت میں 4500 کے قریب، 450 مانو تو بہت ہوتی ہے، 450 کے قریب دشمن کی بکری یہاں کے میں لے آیا۔ بوڑھے صحابی نے دروازہ بند کر دیا، کیوں؟ میں نے مال نہیں مانگا تھا، میں نے تجھے مانگا تھا، ہم ہوتے تو بولیے حال گیا ہوتا، اسی ہو جو تو چاہتی ہے، ہاں 1 روپیہ چبایا او گھرائی کون دی اچھے، ہاں او گھرائی اتے کون دی، ڈکارے کون دی، چبے 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 موہ کا باہر نکلے، سائیں دعا کر، میں مجھے دندہ خراب تھی چکا، گرجوں برکت ختم تھی چکیوں، بھوت اثر کرے چکو، پلی اندر وارے پلی جو علاج تھی کون تو باہر وارے بھوت جو علاج تو کرائیں یار، ہاں
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، کتنا پرایا کھایا پتہ ہے، بھائی کا حق دگایا پتہ ہے، بہن کا حق دبایا پتہ ہے، ماں کو ستایا پتہ ہے، پڑوسیوں کو ستایا پتہ ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ یہاں تک فرماتے واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، رب کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کہتے من یا رسول اللہ، سرکار کون؟ کہ الذی لا یمن جارہ بوائکا، اگر تمہارا پڑوسی تمہاری نظروں سے اور اگر تمہاری شرارت سے محفوظ نہیں تو یہ تمہارے پاس مکمل ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے۔ علماء سادات بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے۔ یا رسول اللہ نے ایمان کی قید نہیں لگائی کہ پڑوسی تمہارا مومن بھائی ہو۔ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ عزت و احترام کی وجہ سے سید کی بیٹی کا حق وہی، برہمن کی بیٹی کا حق وہی۔ یہ مذہب اسلام کا فلسفہ ہے۔ کیوں؟ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، ایمان امن کا پیغام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں لما خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد مولا نے رحم رشتہ داری کو پیدا کیا۔ ایک دوسرے سے جب محبت کرتے ہیں نا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی، یعنی اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت اور عقیدت سے پیش آنے کا نام عربی میں کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ بابا گل سمجھ میں اچھی تھی نا؟ ایک دوسرے سے نباہ کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ کس کو کہتے ہیں؟ ملانا۔ قطع کہتے ہیں توڑنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، قامت الرحم، صلہ رحمی کھڑی ہو گئی اور اللہ کے دامن رحمت کو پکڑا۔ عربی میں سب آئے حکم الرحمن، حکم کہتے ہیں ازار بند کو، تو اللہ ایسی ازار سے بھی پاک اور ازار بند سے بھی پاک۔ ازار بند کس کو کہتے ہیں؟ جس سے ہم اپنی ازار باندھتے ہیں، پانچ دفعہ ناڑو جائیں گے چوپان۔ اگر آپ کسی کا کام نہ کریں ہاتھ وجے ناڑے میں تو آپ کہو گے بھئی جان چھوڑاؤ، اس کا کام پورا کرو، اور ناڑے کو کھینچے گا تو ناڑا ہی ٹوٹ جائے گا نا، تو پھر حالت خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ انہی ایسی باتوں سے پاک۔ رسول اللہ نے مثال دے کر فرمائی رشتہ داری کھڑی ہو جاتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دامن کو پکڑ کرتی، مولا انصاف۔ رب نے فرمایا اما تردین، تو راضی نہیں، او اصلک من وصلک، میں اس سے صلہ رحمی کروں جو تجھ سے صلہ رحمی کرے، اور جو تجھے کاٹے میں اپنی رحمت سے اس کو الگ کر دوں، تو رشتہ داری کیا ہوتی؟ راضی ہوتی ہے۔ تو ایک دوسروں سے رشتہ داری کو نبھانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اس لیے محبوب خدا فرماتے سل من قطع کا واف امن ظلم کا واسن اسا من اسا الی کا، تو اس سے رشتے جوڑ جو تیرے رشتے کاٹ دیتا ہے، تو اسے معاف کر جو تجھ پہ زیادتی کرتا ہے، اور تو اس سے درگزر کر جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے، تو اس سے بھلائی کر جو تجھ سے برائی کرتا ہے۔ وزیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مرد آسن الا من نسا، علامہ سعدی فرماتے برائی کا بدلہ برائی سے آسان ہے۔ انسانیت اس کا نام ہے، شرافت اس کا نام ہے، بہادری اس کا نام ہے۔ پوری طاقت و دشمن کو معاف کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی بہادری نہیں ہے۔ پوچھا سید الطائفہ جنید بغدادی کو، آپ نے فرمایا بہادر کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ تم تو بہادر اس کو کہتے ہو کہ میدان میں پچھاڑ کر کسی کے سینے میں بیٹھ جائے۔ بابا سی انہوں نے بہادر سمجھو تھا کہ نا وڈو مالی آئے وڈو بکھلن وارو آئے وڈو مالاڑی آئے انہوں نے چھاتی متے وہی اسی پانچی بہادری جو سکو جمع چنرو بہادری۔ حضرت جنید بغدادی کا جس کا نام بہادر نہیں، لیش الشدید الذی بالسرعت انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، وہ بہادر نہیں جو پچھاڑ کر سینے پہ بیٹھے۔ بہادر اس کو کہتے ہیں پوری طاقت و دشمن کو معاف کر دے، اس سے بڑھ کر بہادری نہیں۔ تاریخ پڑھو، سید الاولیاء، امام الاتقیاء، گوہر کبریا، داماد مصطفیٰ، زوج خیر النساء، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم۔ ایک انسان کافر کے سینے پہ بیٹھتے ہیں، نکالا خنجر آپ نے ذبح کرنے کے لیے، اس نے سید الاولیاء کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ نے چہرہ صاف کیا، اتر گئے۔ وہ کہتا ہے کہ مشکل کشا راز تو کھول کے بتاؤ، ایسے پاپی انسان پہ تم نے قبضہ پایا، خنجر نکالا اس کو ذبح کرنے کے لیے، اور اس وقت میں آپ نے مجھے چھوڑ دیا کہ نہیں وفادار، جب میں وہاں سے چلا تھا تو اللہ کے رضا کی خاطر میں لڑنے جا رہا تھا، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا مجھے غصہ آیا، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو آدھا میرے لیے آدھا خدا کے لیے۔ ہمیں مذہب اسلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ جو کام کرو اللہ کے رضا کی خاطر کرو۔
اس لیے میں اللہ کے رضا کے سوا کوئی کام نہیں کروں گا. میں جا ابھی میں تجھے معاف کر دیتا ہوں, پھر موقع آئے گا تو بدلہ لوں گا. تو وہ کانپ اٹھا, ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہتا مشکل کشا ہاتھ بڑھاؤ, میں تو ایک حقیقت کو دیکھ رہا تھا کہ تم میں کتنا صبر ہے اور مذہب اسلام کی تمہیں کیا تعلیم ہے. گر کے قدموں میں قربا ہو گیا, پڑھ لیا کلمہ مسلمہ ہو گیا. تو رسول اللہ فرماتے سل من قطع کا واف امن ظلم کا واسن الا من اسا الیک, اس سے رشتے کو نبھا جو تم سے کیا کرتا ہے, نبھا نہیں کرتا ہے. بوڑھے صحابی نے دروازہ بند کر دیا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہوتے تو حال کیا ہوتا, جلدی کر بے کی خبر پوندی ادھو مال کھڑی میں دو ٹیو حصو مال کھڑی میں دو سب مکے ہڑپ کرن دے یار, ہمارا حال یہ ہوتا. لیکن بوڑھے صحابی رات کو کھانا نہیں کھایا, صبح کو ملے گا کہ نہیں ملے گا, لیکن ان کو تو خدا کی ذات پر بھروسہ تھا نا کہ جو آج دیتا ہے کل دینے پر قادر ہے. یہ ان کا طریقہ تھا. دروازہ بند کر دیا, بیٹا پہنچا رسول اللہ کی بارگاہ میں, سرکار آپ کی دعاؤں سے میں دشمن کے قید سے نکلا اور میرے والد نے دروازہ بند کر دیا, مجھے آنے نہیں دیا. سبب یہ ہوا کہ میں اس کی دشمن کی بکریاں لے کر پہنچا. رسول اللہ اس صحابی کے بیٹے کے ساتھ گھر آئے اور فرماتے میرے وفادار صحابی, یہ لوٹ کا مال نہیں, یہ تمہارے تسبیح کا صدقہ ہے جو تو پڑھ رہا تھا نا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اس کا صدقہ ہے. ابھی بیان کر رہے تھے, اللہ کی طرف سے جبریل آئے اور عرض کی, رب فرماتا ومن یتق اللہ یجعل مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جو اللہ کی ذات میں بھروسہ کرتا ہے اللہ سے اس بندے کو اس انداز سے رزق عطا کرتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں مجھے کہاں سے ملا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ صحابی اٹھا, جاتے ہوئے حضرت عمر کے پاس کھڑا ہوا, کہا عمر آخرت کی تیاری کر, موت کی فکر کر. عمر نے فرمایا ٹھیک ہے. فرماتے آج کے بعد میں تیری ڈیوٹی لگا دیتا ہوں, جب یہاں سے گزرے تو اتنا آواز دے دینا عمر اپنے موت کو یاد کر. کہا میری ڈیوٹی ہے. وہ صحابی صبح کو گزرتے, فاروق اعظم کی عدالت کی کچہری مسجد نبوی میں لگی ہوئی, کو کورٹ تھوڑی تھی اس زمانے میں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کا فیصلہ کرتے تھے. اور کس انداز سے فیصلہ کرتے, تاریخ کا مطالعہ کرو. صبح صادق کے بعد نماز فجر پڑھی, نماز فجر کے بعد کچہری میں بیٹھے ہیں, ایک نوجوان کو دو نوجوان پکڑ کے ان کی بارگاہ میں لے آئے. حضرت عمر نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ نوجوان ہے جس نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا. فاروق اعظم نے فرمایا نوجوان کو چھوڑو, چھوڑ دیا گیا. فرمایا تو اپنی صفائی میں کو کلام بات کرنا چاہتا تو بات کر. کہ سرکار میں یہاں کا باشندہ نہیں, میں یمن کا باشندہ ہوں. میں نے اپنے اونٹ پر سامان لیا اور کئی دن کے سفر کرنے کے بعد مدینے کی منڈی میں پہنچ رہا تھا. صبح کا وقت ہوا, اس کے باپ کے باغ میں آیا, اونٹ کو میں نے باندھا اور جلدی جلدی میں نے نماز فجر ادا کی. اسی درمیان میں میرے اونٹ کی مہار کھل گئی اور وہ ان کے باغ کے اندر چرنے کے لیے اندر چلا گیا. اس بوڑھے باپ نے کچھ نہیں دیکھا اور پتھر اٹھا کر اس زور سے مارا, میرے پیارے اونٹ کی آنکھ نکل گئی. میں انسان ہوں, جب میرا اونٹ عیب والا ہو گیا تو اسی پتھر کو میں نے دے مارا, میرا ارادہ نہیں تھا. وہ پتھر اس کے سر پہ لگا اور اسی میں نوجوان کے والد کی کیا ہوئی, نوجوانوں کے والد کی وفات ہو گئی. فاروق اعظم فرماتے نہیں, پتھر ایک ایسی چیز ہے کہ تو کسی کی طرف پھینکتا تو تجھے پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا یا کیا کرے گا, زخمی کرے گا. لہذا یہ قتل ہوا قتل شبی بعمد, یعنی جان بوجھ کے مشابہ ہوا. اس وجہ سے تجھ پر قصاص لازم ہے. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو. دیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے عوض میں خون بہا ادا کرنے کو. اس زمانے میں 100 اونٹ دیتے تھے تب اس کی جان چھڑتے تھے. اگر کوئی کہنے میں اپنے باپ کے عوض کو قتل کروں گا, اس کو مذہب اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ قصاص. فاروق اعظم نے فرمایا نوجوان مطالبہ کرتے ہیں تو نے ان کے بوڑھے باپ کو قتل کیا ہے, لہذا مذہب اسلام کا یہ قانون ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والسن بالسن والانف بالانف والجروح قصاص. رب فرماتا ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے عوض میں قتل کیا جائے. دانت پھوڑا ہے تو ہم اس کا دانت پھوڑیں گے, اگر کان کاٹا ہے تو کان, اور اگر اس کو اور کوئی زخم کیا ہے تو اس اعتبار سے قصاص لیا جائے گا. ہاں, اپنے بھائی کو جو معاف کر دے تو معافی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا. واللہ یحب المحسنین, طریقہ ہے نا اللہ کی طرف سے کہ محبت کرتا ہے اللہ کے سے معاف کرنے والوں کو. اللہ درگزر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکوکار سے محبت کرتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص کا ٹھیک ہے, میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں.
لیکن میری ایک التجا ہے، میں یہاں کا باشندہ نہیں ہوں، میں یمن کا باشندہ ہوں. یہاں سے ہم چلتے ہیں تو 10 دن 15 دن یمن میں آنے جانے میں لگ جاتے ہیں. مجھے اتنی مہلت دے دو، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے. میرا ماں باپ تو بچپنے میں ہم تھے تو فوت ہو گئے. میں کچھ بڑا تھا تو چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور مال کے 2 حصے کیے تھے. ایک حصہ مجھے دیا، ایک میرے بھائی کے لیے. وہ میں نے فلاں جگہ پر دفن کر کے رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں. مجھے اتنی اجازت دے دو کہ وہ کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دوں اور مال اس کے حوالے کر دوں، اس کے بعد میں آ جاؤں گا. فاروق اعظم نے فرمایا بات صحیح ہے، لیکن مدینہ طیبہ ہم تجھے نہیں جانتے ہیں کہ تو ہو سکتا ہے کہ یمن میں چلا جائے واپس نہ آئے. ان صحابہ میں سے کوئی اگر تیری ضمانت قبول کرے تو میں تجھے جانے کی اجازت دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ گال بابا سمجھ میں اچھے تھی نا؟ اگر میں نے جرم کیا ہو کہ میں سید صاحب کو کہوں ان لوگوں میں سے کوئی میری ضمانت قبول کرے تو مجھے چھوڑیں گے؟ کہاں ٹھیک ہے، ضمانت دے دو. اس نے چاروں طرف دیکھا، اسی صحابی پہ نظر پڑی جس کا ابو ذر غفاری ابھی میں نے بیان کیا نا. ابو ذر غفاری رسول اللہ کے بوڑھے صحابی بیٹھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نگاہ پڑ گئی اس کے چہرے پر، کہا فلاں بوڑھا بیٹھا صحابی وہ میری ضمانت قبول کرے گا. فاروق اعظم نے کہا ابو ذر غفاری آ گیا. ابو ذر غفاری آئے کہ نوجوان کی ضمانت دیتے ہو؟ کہا ہاں، اگر یہ 10-15 دن کے بعد نہیں آئے گا تو اس کے عوض میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، جاؤ اس کو جانے دو. فاروق اعظم نے کہا جا. یہ گیا، 15 دن ہوئے ابھی واپس ہی کوئی آنے کا راستہ نہیں. وہی دونوں نوجوان اپنے ملزم کے لیے تیار. مدینہ طیبہ کی مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی، ابھی وقت باقی ہے. لوگوں کی نگاہ کبھی رستے کی طرف، کبھی حضرت ابو ذر غفاری کے نورانی چہرے کی طرف. حضرت عمر نے دونوں اپنے اس بدلہ لینے والوں کو بلایا. کیا خیال ہے کہ ابو ذر غفاری نے ضمانت لی ہے، وہ نوجوان نہیں آئے گا تو ابو ذر غفاری کو اس کے عوض میں قتل کرے گا، میں تیار ہوں، بھائی وقت باقی ہے. باتیں ہو رہی تھی، لوگوں نے گرد و غبار کو اڑتے ہوئے دیکھا. یمن سے جو مدینہ طیبہ کا راستہ آتا ہے تو گرد اڑتی ہوئی آ رہی ہے. مسجد نبی میں پہنچا نوجوان، پسینے سے شراپور، اور اس کی داڑھی اور اس کا سر کس میں گرد و غبار میں اٹا ہوا، کپڑوں پہ گرد و غبار. سلام کرتا محبت سے سیدنا فاروق اعظم کو کہ سرکار الحمدللہ میرے بھائی کو اچھا انسان مل گیا. اس کے ہاتھ میں نے ہاتھ دے دیا اور میں نے اس کے کہہ دیا کہ یہ اس کا مال ہے تو بڑے ہونے پر سپر کر دینا. اس نیک انسان کے حوالے کر کے آیا ہوں. اب میری گردن حاضر ہے، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. رب کی قسم مدینہ طیبہ کی مسجد میں کوہرام چھا گیا. فاروق اعظم کی موٹی آنکھوں کے اندر آنسو آئے. حضرت عمر نے آنسوں کو صاف کر کے کہا بیٹا ایک راز کی بات تو بتاؤ، تو یہاں کا باشندہ نہیں تھا، تو مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، تو یمن کا رہنے والا تھا. یمن یہاں سے 3 منزل کے فاصلے پر 15 دن کا قیام راستہ ہے. اگر یمن کے کسی علاقے کے اندر نہیں، جنگل کے اندر تو جھوپڑی بنا کر گم ہو جاتا تو میں تمہیں وہاں تلاش تھوڑی کرنے آتا. تو اگر چلا جاتا تو ہم تجھے وہاں تلاش کہاں کرنے آتے، تیری قیمتی جان کو تو بچا دیتا. نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے کہا فاروق اعظم کل اسلام کی تاریخ لکھی جائے گی. اسلام کی تاریخ کے اندر یمن کے نوجوان کا واقعہ لکھا جائے گا کہ جس نے کلمہ پڑھا تھا محمد مصطفیٰ کا اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج میں چھپ جاؤں تو مذہب اسلام کی تاریخ میں غداری لکھی جاتی اور کل میدان قیامت میں میرے نبی کے سامنے ہو تو میرا نبی چہرہ پھیر لے اور بازار قیامت میں خدا کے حساب سے کیسے میں چھوٹ سکتا ہوں. میں اسلام کے لیے اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہوں. مدینے کی مسجد میں چیخیں بلند ہو جاتی ہیں. دونوں جو نوجوان تھے اپنے باپ کا خون طلب کرنے آئے تھے، وہ رو کر کہتے ہیں فاروق اعظم کہ اتنا ایمان والا اپنے باپ کا خون کو معاف کر دے. یہ تھا کردار تمہارا کل دوستو. تمہارے چہرے کو دنیا پڑھتی دیکھتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج ہمارے کردار کو، ہمارے چہرے کو، ہمارے کلچر کو دیکھ کے دنیا پڑھتی لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا فرق ہے. پھر کہتے زمانہ خراب آ چکا ہے، گھر کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں، میرا دندہ خراب ہو چکا ہے. نماز فجر کب آئی پتہ ہے نوجوان نسل کو؟ رات کو 2:30 بجے 3 بجے تک تو گلیوں میں کھڑا ہو کر غلط تصویریں موبائل میں دیکھے
اور صبح کو فجر نماز میں اٹھے نہیں، 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد اٹھے منہ صاف کرتا ہوا، دکان کھولے 11 بجے، سائیں دعا کرے، برکت کا وقت تھا تب تو سویا تھا بستر میں اور ابھی برکت تلاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے نماز فجر کے بعد جو بندہ کام شروع کرتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، رب کی رحمت اور برکتیں پانی کی طرح اس کے گھر میں آتی ہیں۔ وہ تو ہم نے معاملہ صاف کر دیا، ہنسی آتی مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر، کار بد خود کرے لعنت بھیجے شیطان پر۔ ہاں، رب قدیر نے تمہیں جو پیغام دیا ہے، محمد مصطفیٰ نے تمہیں جو اصول اور جو احکام دیے ہیں ان پہ عمل کر۔ رب کی قسم شاعر یوں بیان کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی کا شرف حاصل ہوا جن کو، وہ مر کر بھی حیات جاوداں کی بات کرتے ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، رب کے توحید کے دامن میں پناہ لینی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آنا ہے تو پھر اللہ والوں کی محبت کا دم پر تو دنیا سے چلا جائے گا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم نے فرمایا تم نے معاف کر دیا، تمہارے باپ کا خون رائے گا نہیں جائے گا، بیت المال سے 100 اونٹ میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ اسلام کا اصول ہے۔ تم نے اپنے بھائی کو خون معاف کر دیا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ وہی ابو ذر غفاری صبح کو نکلتے فاروق اعظم کی محفل میں کھڑے ہو کر کہتے، عمر آخرت کی تیاری کر، موت کی فکر کر۔ 6 مہینہ گزر جانے کے بعد وہی صحابی گزرے اور کہنے لگے عمر آخرت کی تیاری کر، کا بس بابا ہو گیا، اب سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں ہوئی، ہاں اب مجھے پیغام مل گیا۔ کہ کیڑو پیغام ملو؟ کہ مجھے سر داڑھی میں کچھ سفید وار اچی چکا نا، اب ان سفید بالوں نے مجھے پیغام دیا کہ عمر اپنا موت قریب ہے، موت کو یاد کر۔ اور ہماری سفیدی آئے تو کیا کریں؟ صبح کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سنت چلے خنجر پر، ہے کہ نہیں؟ وہ سنت ہمارے قدموں میں گر رہی، اپنے قدموں سے اس کو پامال کر رہے ہیں، تو رسول اللہ کی سنت کی توہین کرتا ہے، تمہارا حال کیا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ قبر میں مصطفیٰ آئے دیدار کے لیے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ آئے تجھے اپنے دیدار کرانے کے لیے، اور جب شکل وہ دیکھیں جو یہ شکل ہے تو کہیں چہرہ نہ پھیر دیں۔ یا رسول اللہ، آپ جس سے روٹھو برگشتے دنیا ہو جائے، آپ جس کو چاہو قطرہ ہو تو دریا ہو جائے۔ اور کوئی شاعر یوں بیان کرتا، سائیں اکھیا پھیریاں میرا ویری ملک تمام، ذرا سی جھانکی مہر کی تو لاکھوں کرے سلام۔ مصطفیٰ نے نظر ہٹا دیا تو رب کی قسم کائنات ہم سے تبدیل ہو جائے گی، خدا کی خدائی ہم سے روٹھ جائے گی۔ میرے محبوب کو تو نے ناراض کیا، اگر مجھے راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی پیش کر۔ کو مول صاحب نے کتنی بات بڑی کہہ دی۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کا توق اپنے گردن میں داخل کرو۔ پھر یہ ایسی نشانی ہے کہ رب قدیر قسم خدا کی اس نشانی کی نسبت کی قدر کرے گا، اور فرماتے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت میں سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جو مصطفیٰ کے دامن میں چھپے فرشتے تلاش کرتے رہیں گے، ندائے ربی ہوگی اس کے گردر قدر محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ اور غلامی کب ہوگی؟ جب رسول کے حکام پر چلیں گے تب نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ کی نقلیں کیا کرتا تھا۔ لوگ بیٹھتے تھے تو کہتے ہیں کہ موسیٰ نقلی بن جاؤ، وہ لاٹھی یوں پکڑتا، امام موسیٰ کی طرح باندھتا، چوغا حضرت موسیٰ کی طرح پہنتا، پھر ہاتھوں کی ادا اس طرح کرتا، اور زبان میں جو تتلا پنتا اللہ کے پیغمبر کی زبان میں اسی انداز سے نقلیں اتارتا تھا۔ اللہ کا عذاب آیا قہر کی شکل میں، یہ بچ گیا، باقی اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوئے۔ کہا مولا یہی ستاتا تھا، یہ نادان بچ گیا۔ رب نے فرمایا ہاں یہ بچنے کے لائق نہیں تھا، لیکن اے موسیٰ رب قدیر کو تیری ادا پر پیار آیا،
جب یہ کھڑا ہوتا تو سر سے پاؤں تک نقلی موسیٰ بن جاتا تھا. اب جو میرے محبوب کی صورت اختیار کرے میں اس کو کیسے ہلا کروں. ارے وہ موسیٰ کی غداری سے نقلیں کیا کرتا تھا, تو مصطفیٰ کی وفا سے نقلیں کرتے ہو. ارے تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو کہ مصطفیٰ کا ایک لفظ احمد, تو احمد کے ہے احمد کا الف نظر آتا, ہم قیام کرتے نماز کے اندر رکوع کیوں کرتے ہو, احمد کی ہے ہو جاتی ہے. سجدہ کیوں کرتے ہو, احمد کا میم ہوتا ہے. ارے قادم میں کیوں بیٹھتا, احمد کا دال نظر آتا ہے. رب چاہتا ہے کہ وفادار عبادت تو میری ہو, اس عبادت میں ادا مصطفیٰ کی ہو. مجھے ہوش کب تھا رکوع سے, مجھے کیا کام تھا سجود سے, تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ جھکا رہا میں نماز میں. ہمیں خبر کیا کہ قاعدہ کس کو کہتے ہیں, ہمیں خبر کیا کہ رکوع کس کو کہتے ہیں. ارے پھر تو رکوع کیوں کرتا ہے, ہم آنکھیں بند کر کے جھکتے ہیں, مصطفیٰ اس طرح جھکے تھے. ہم قاعدے میں بیٹھتے, مصطفیٰ یوں بیٹھے تھے, تو رب کو اپنے محبوب کی ادا پر پیار آئے اور تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ دبے منزل نہیں. عقیدت و محبت کے چار آنسو خدا کے بارگاہ میں باتوں صحیح. سیدنا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تو نقلیں تو کر. تو اگر محبوب خدا سے سچائی سے کو قدر کرے گا تو پھر اللہ اس کو بہتر بدلہ دے گا. تو فرماتے اٹھ فریدہ ستیا جاگ, تیری داڑھی وچ آیا بھور. پھر آگے کیا کرتے ہیں, تیرے اگے نیڑے ہوئے, اگے مانا دور, تو کہتے قیامت ہم سے دور تھی, آخرت دور تھی, وہ قریب آ گئی. اور نیڑے ہوئے دور, دنیا ہم سے قریب تھی, وہ دور چلی گئی. آخرت دور تھی, وہ قریب آئی. تو کہتے انسان تیاری کس کی کرے گا, جو قریب ہے اس کی یا دور ہے اس کی. ایک دن جاتا ہے تو پھر ہمارا دن دنیا سے دور ہوتا, آخرت سے قریب ہوتا ہے. اور اب تو نہ معلوم کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں. 30 سال ہوتے ہیں, 50 سال ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائی کو جنم دن کی مبارک. ہاں توارو بھائی ولی کاملہ جو تو عقیدہ کا عرس تو منائے. میرا شرم اچن جڑی گال ہے یار کہ تو اللہ کے ولیوں کا عرس منا. میرے جنم بھائی, میرے مبارک پیارے بھائی کے جنم دن مبارک ہو. ولی کاملہ جو جنم دن کی مبارکی دے رہا ہے, یہ خبر نہیں کہ کتنے سال تو نے غفلت میں نکالے ہیں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جوانی تو نے کہاں برباد کی, اللہ کی راہ میں تو نے عبادت و بندگی کی کہ نہیں. شاعر کا تو ہست عبادت در جوانی شیوہ پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میں شبہت پرہیزگار. جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جوانی میں توبہ کرنا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. جو جوانی میں انسان روتا ہے, خدا کی رحمت بندے سے کتنی قریب آتی ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کرو. میں تفسیر الابصار کی حقیقت تمہیں بتاؤں. یہی فاروق اعظم کا زمانہ ہے. مسجد نبی میں صبح کے نواب فاروق اعظم نماز پڑھتے ہیں, نماز فجر کا سلام پھیرتے ہیں, تو ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں, اڑتی ہوئی جوانی ہے, چہرے پہ سنت نبی کی بہار ہے. وہ فاروق اعظم دیکھتے کہ ہر نماز میں وہ صحابی سب سے پہلے اور سب کے بعد میں جائے. راستے میں جاتا ہے تو نظریں جھکی ہوئی ہیں. قرآن تمہیں محبت کا پیغام دیتا ہے. کل مومن یغضوا من ابصارہم, مومنوں کو کہہ دو کہ بازار میں چلیں تو اپنے نظروں کو جھکا کر چلیں. کیوں؟ سر اٹھا کر چلانا چلنا تیرا کام نہیں ہے, تو سر جھکا کر چل. کیوں؟ رب قرآن میں فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے جب زمین میں چلتے تو اطمینان سے چلتے ہیں, سر جھکا کر چلتے ہیں. اور اگر سر جھکا کر چلے اور کنکھیوں سے بازار میں کسی کو دیکھے, میں نہیں دیکھ سکتا, تو نہیں دیکھ سکتا, دیکھنے والا دیکھ رہا. واللہ یعلم خائنۃ العیون, اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے. پس پرد بیند عمل ہائے بد, ہمو پرد پوشد بآلائے خود. پردے کے پیچھے انسان اگر غفلت میں کوئی برا کام کرتا ہے, اللہ اس پردے کے پیچھے تیرا کام دیکھتا ہے. پھر صبح کی سفیدی سے پہلے تو سچائی سے رب کی بارگاہ میں گر گرا کر توبہ کرے تو اللہ فرماتا الا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم. ہاں بندہ, تو سچائی سے توبہ تو کر, عقیدت و محبت کے 4 آنسو خدا کے بارگاہ میں بہا کے اپنی عاجزی انکساری تو ظاہر کر. اللہ تیری برائیوں کو بھلائی میں تبدیل کر دے گا.
तब्दील करने वाला मेहरबान है। हाँ साईं आऊं तौबा कंदुस पण पोढ़ो थिया पो तौबा करिया। हाँ सफेद अचन पो तोड़ो पो आऊं तौबा करिया। सफेदी आ गई, दांत गिर गए, बाल उसके झड़ गए, आंखें कमजोर हो चुकी हैं, हाथ लाचार हो चुके हैं, पांव कब्र में लटक रहे हैं। घर का परिवार बेटे बेटियां मौत की तस्वीर पढ़े कि पोढ़ो कदे कब्र में पुजे तिजोरी जी कुंजी असा के मिले, तब तो अल्लाह अल्लाह करनी है ना, कल करना है वो आज करना। यार हकीकत है ना, मैं बयान कर रहा हूँ कि आज वो वक्त थोड़ा ही है कि इंसान बुढ़ापे में अपने माँ बाप की, हाँ अल्लाह के कई नेक बंदे हैं, खिदमत करते हैं। इसलिए मौला फरमाता है वला तकल्लुम उफ़्फ़ुम वला तनहरुमा कुल्ल कौलन करीमा इम्मा यबलुगन इहदाहुमा औ किलाहुमा इंदल किबर फला तकल्लुम उफ़्फ़ुम वला तनहरुमा व कुल्ल कौलन करीमा व कुल रब्बुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब फरमाता तुम्हारे माँ बाप दोनों या उनमें से एक बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाए, अब उसकी तबीयत बच्चों से भी आखिरी दर्जे पर हो जाती है, उसको उफ मत कर, उसको झिड़क मत कर, उसको झिड़क मत, और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत में दाखिल होने का सामान कर। और उस वक्त में तू रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर, रब अरहमहुमा, ऐ मौला इन पे रहम कर, इनको अपनी रहमत में इस तरह पाल जिस तरह बचपने में मुझे उन्होंने पाल के बड़ा किया था। तुझे खबर नहीं है कि तेरा हाल क्या था, माँ के पेट में 9 महीना था, कितनी सख्तियां तूने माँ को दी है। फिर जचकी के वक्त में उसमें तुझे कौन कौन सी उस वक्त में हरकतें हुई थी वो माँ से पूछ। उसके बाद 2.5 साल तक तुझे मोहब्बत से दूध पिलाया, खुद नापाकी को बर्दाश्त करती, तुझे नापाक सोने नहीं दिया, खुद के कपड़े गीले हो जाते तुझे कपड़े गीले नहीं होने दिए। फिर वो अपने लाल को अपने सीने से लगाकर मोहब्बत और प्यार से लोरियां देती थी, तू सारी सारी रात रोता तड़प रहता था। माँ अपनी रात पूरी आंखों में कण निकाल देती थी, सुबह तक वो सोई नहीं। अब सुबह को अगर घर का काम नहीं करती है तो मर्द की तरफ से हुकूमत के मर्द की तरफ से वो उस पे सख्ती होती है, घर का काम भी करे और तुम्हें भी संभाले। फिर 2.5-3 साल तक तू खड़ा पांव पर नहीं हुआ था, तुझे सहारा दिया। उसके बाद जो इज्जत तो आबरू के साथ जो बढ़ा किया, उसके जो सपने थे वो सपने पूरे हुए। अब तेरे सपने तो पूरे हुए, अब माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, अब तू नफरत की निगाहों से माँ को देखता है, इज्जत के एहतराम से नहीं देखता है। रसूलुल्लाह फरमा जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है। अरे तुम्हारे लिए कौन कौन से उसने जुल्म और सितम सहे और तू कड़िल जवान हो चुका है, तुझे अपनी जवानी का एहसास नहीं है, तुझे माँ बाप की मोहब्बत का एहसास नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सुबह के वक्त में साहबी आया, अर्ज करता या रसूल अल्लाह, अगर कोई इंसान एक मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, रसूलुल्लाह फरमाते पूरे हज का उसको सवाब मिलता है। फिर वह इन रहा मैं तो मर रहा, या रसूल अगर 100 मर्तबा माँ बाप के चेहरे को देखे तो आका फरमाते हाँ अगर 100 मर्तबा दिन में माँ बाप के चेहरे को देखे उसको अल्लाह 100 हज का सब हज मबरूर का सवाब अता करता है। ये अल्लाह ताला ने शरफ रखा। रब फरमाता वक़दा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या बिवालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर, मौला को राजी कर, इबादत रब की कर, माँ बाप से हुस्न सलूक से पेश आ। ये अल्लाह ताला ने तुम पे करम किया है। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, शायर कहता है हस्त इबादत दर जवानी शेवे पैगंबरी, इबादत जवानी करना ये नबियों का तरीका है। साईं पोड़ होती पो तौबा करया। और अल्लामा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अपनी दुआई में यूं फरमाए, नितिन कैसी इस्तिग़फ़ार तौबा कर ले एक ही बार, इस दुनिया दा एक ही फेरा आना नहीं दूजी बार। जिंदगी में एक मरतबा आए, फिर वापस मौत थोड़ी हमें मोहलत देगा। और जब मौत का वक्त आए तू कह दे कि मौला मुझे मोहलत दे दे, मैं नेक बन जाऊं, तौबा कर दूं। रब फरमाता नहीं, वक्त तुझे दिया था मौला ने, वक्त को गनीमत समझा नहीं तूने, इस जिंदगी को तूने गनीमत समझा नहीं तूने, जवानी की बहारों को तूने गनीमत समझा नहीं, और तंदुरुस्ती को तूने गनीमत समझा नहीं। अब बूढ़ा हो चुका है, महले वाले थके, घर वाले थके, बाप बेटे थके, औरत थकी, महले वाले थके, अब तस्वीर लेके बैठा है मस्जिद में, अल्लाह लाख हाँ डंडो खड़ी बैठो धनी थी अंजे कोचे देखे बड़े सबनी के डंगे। अब डंगने से क्या फायदा यार, ये तो बात पहले करनी चाहिए, तैयारी पहले करनी चाहिए। इसलिए शायर कहता कल करना है वो आज कर ले, आज करना अब कर ले, चुप गई कहते चिड़िया हु से क्या हुवत है, फिर हो करने से फायदा क्या, वक्त पे काफी है कदर आबे खुश हंगाम का, जल गया खेत बरसामी किस काम का, खेती तबाह हो बर्बाद हो जाए, तेरी जिंदगी के दिन पूरे होने लगे, अब तू नेकी करे तो वो तो फायदा नहीं होगा जो पहले होना था। हाँ फायदा है, लेकिन जवानी के अंदर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने 2 दिन के बाद नौजवान को नहीं देखा,
اس کے باپ سے پوچھا کہ تیرا نوجوان بیٹا آج کل نماز میں نہیں دکھائی دیتا. اس وقت میں دو باتیں تھیں. کیا تھا؟ نماز میں کون حاضر نہیں ہوتا تھا صبح کے وقت میں؟ یا دنیا چھوڑ گیا ہے یا سفر پہ گیا ہے. بابا یہ طریقہ ہو نا، مسلمان نماز نہ پڑھے کہ کتاب میں آئے لکھل. ہاں تو کہ یار پتہ تو چلے مجھے، سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، تھوڑا مجھے ساتھ دے یار. ہے کہ کتاب میں کہ مومن ہو کر نماز نہ پڑھے؟ دو ہی باتیں ہیں نا بھائی، یا تو دنیا سے چل بسائے نماز میں نہیں، اور یا وہ سفر میں گیا ہے تو اس پہ نماز نہیں ہے، کیونکہ سفر میں نماز ہے 2 رکعت، 4 والی 2 والی 2 پڑھے گا، 3 والی 3 پڑھے گا. یا دوسری صورت ہے نماز معاف ہے. معاف کس پہ ہے؟ یا تو چھوٹا ہو بالغ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی بلوغت کو نہیں پہنچاؤ تو اس پہ معاف ہے. یہ نا کون ہے 7-8 وریں جو ہو جے 12-13 وریں جیسا نہ تو تیسا نماز ان سے فرض کون ہے؟ یا چرے ہو جے. اب آپ کو ہمیں فیصلہ کرنا تو نابالغ ہے یا پاگل ہے، کیا پتہ نہیں چلتا. نابالغ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، ایکڑو درجن اولاد پیدا کرے نہیں تو ہی نابالغ ہے یار، ہے کہ نا. ہر سال پرسل تیار پہ ہوتی ہے تو ہی نابالغ. نماز نہیں پڑھنی، وہ سب ہونا ہے، سب کچھ کرنا ہے، نماز نہیں. اپنے آپ کو سنبھالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھو. رب کا قرآن کہتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ. اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کے آگ سے ڈرانے کی فکر کرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. پہلی اسکول ماں باپ کی، مدرسے میں جانے سے پہلا دروازہ ماں باپ کی تربیت کا ہے. وہاں سے تربیت سیکھے بندہ جب آگے جائے گا تب منزل کو حاصل کرے گا. 4 سال کی عمر بایزید بسطامی کی، کتنی؟ 4 سال کی. 4 سال کی مدت میں بیوہ ماں، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، حضرت بایزید بسطامی چھوٹے تھے، ماں نے سنبھالا. 4 سال کی مدت میں انگلی پکڑ کے مسجد میں چھوڑائی امام صاحب کے پاس. حضرت ان کو پڑھائیے. انہیں کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ بسم اللہ. پڑھایا. پڑھتے سورہ لقمان کی آیت پہ پہنچے. اشکر لی ولوالدیک، بندہ تو میرا شکر ادا کر، تیرے ماں باپ کا شکر ادا کر. تو 4 سال کی عمر میں بایزید کہتا ہے کہ مجھے اپنے ماں کے پاس جانے دو. پہنچے اپنے ماں کے پاس اور ہاتھ جوڑ کے کہا ماں 2 شکر مجھ سے ادا نہیں ہو سکتے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے قرآن میں سورہ لقمان پڑھی. سورہ لقمان میں مولا فرماتا بندہ تو میرا شکر ادا کر، تیرے ماں باپ کا شکر ادا کر. ایک وقت میں 2 شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یا اجازت دے میں مولا کو راضی کروں، یا اجازت دے میں تمہاری خدمت کروں. بیٹا میں نے اپنا دودھ معاف کیا، اپنے مولا کو راضی کر. 4 سال کی مدت میں یہ حال ہے. بختیار کاکی نے کہا تھا اپنی بوڑھی ماں سے جب ان کی عمر 55 سال ہو چکی تھی، ان کی 80 کے قریب عمر ہو چکی تھی، کہا ماں اللہ کا مجھ پہ کرم کتنا ہے. کہا کون سا کرم؟ کہا 60 سال کے قریب میری عمر ہو چکی، میری سجدے تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، نماز تہجد. تو ہنس کے بوڑھی ماں نے فرمایا سفید بال والی ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا نہیں بلکہ میرا کمال ہے. اماں آپ کا کیسے کمال ہے؟ کہ 2 سال جو دودھ پلانے کی مدت میں نے بنا وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے. قرآن کی تلاوت سے اور لا الہ الا اللہ کی لوریوں سے تیرے سینے میں میرا دودھ جاتا تھا. وہ رب کی قسم میرے پاک دودھ کی عزت کا صدقہ ہے. اپنے زمانے کا ولی کامل ہو جائے، عالم ربانی ہو جائے، پیر فقیر اول جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن رب کی قسم ماں کے قدموں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے. ابو القاسم کشیری زمانے کے زبردست عالم ربانی تھے. ان کے شاگرد نے رات کو خواب دیکھا اور خواب میں یہ عرض کیا کہ سرکار میں نے صبح کو رات میں خواب دیکھا ہے، صبح کو آپ کے سامنے میری زبان نہیں کھلتی ہے، میں پڑھوں کیسے؟ کہا بابا کون سا خواب ہے؟ کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ چہرہ آپ کا نورانی ہے اور یہ داڑھی کی جگہ پوری موتیوں کی لڑیاں ہیں. یہ تعبیر سننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں. رات کو جب میں نماز تہجد کے لیے اٹھا، میں نے 90 سال کی بوڑھی ماں کو دیکھا، وہ تہجد پڑھ رہی ہے. تہجد پڑھ کے جب اس نے آرام کیا، میں نے قدم دباتے ماں کی آنکھ لگی تو مجھے اپنے پاؤں نہیں چومنے دیتی تھی. میں نے ان کی نیند کی حالت میں ماں کے پاؤں چومے اور اپنے داڑھی کے بال میں نے ان کے تلووں سے لگائے. او بیٹے
ابو القاسم کشیری کے داڑھی کے اندر جو موتیوں کی لڑیاں ہیں میری عبادت کی، میرے علم کا صدقہ نہیں، ماں کے قدموں کا صدقہ۔ اس لیے رسول اللہ فرما جنت تحت اقدام امہات، جنت تمہارے ماں کے قدموں میں ہے۔ بیٹا تاجر بن گیا، لندن چلا گیا، الگ بھی رہ گیا، اور بیٹا آسمان سے باتیں کر رہا ہے، بوڑھی ماں کو صحیح جواب نہیں دیتا ہے، بوڑھے باپ کو کہ تو سٹھیا گیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مت ورنہ میری قدر ہوتی ہے۔ ارے تجھے پتہ نہیں تھا تو کس حال میں تھا اور کس حال میں پہنچائے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ ان کے بوڑھے ہاتھوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور چند دن کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اسی شان سے موسیٰ گئے، حکم آتا ہے موسیٰ سنبھل کے یا مولا، کیوں؟ وہ سفید بالی والی بڑھیا ماں کی دنیا سے انتقال ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا بیٹا نظر نہیں آتا ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بیمار ہو چکا ہے، اور اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا ہے، اشاروں سے نماز پڑھتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا تیرے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ آج نہیں آئے، کل تیاری کی تو کہے میرے بیٹے تیرے بیٹے کی بیمار پرسی کروں، سرکار اس کی تو وفات ہو گئی۔ وفات ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ رات کو میرے نوجوانوں کو بلایا، سردی تھی، رات کا وقت تھا، میں نے محلے کے چند لوگوں کو بلا کر غسل دیا اور صبح سے پہلے دفن کر دیا۔ مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ میں نماز پڑھا تھا۔ یا فاروق اعظم، ہم آپ کی عزت کی خاطر، تکلیف کی خاطر ہم آپ کے پاس نہیں آئے، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ کہ چلو ہم اس کی قبر پر آئے۔ اب علامہ نور افسر اپنی تفسیر میں بیان کرتے، سورہ رحمان کی تفسیر میں، راستے میں فاروق اعظم نے پوچھا حشر کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح۔ کہ میرا بیٹا بڑا پرہیزگار تھا، زندگی میں کبھی اس نے غلط نظر سے کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ ان کے راستے کے انصار کی حسین و جمیل عورت تھی، وہ اس کے راستے میں کھڑی ہو کر انتظار کرتی تھی کب نوجوان حسین میرے چہرے کو دیکھے۔ یہ معاملہ تھا، کئی دن گزر گئے لیکن میرے بیٹے نے زندگی میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ 3-4 مہینہ گزر جاتا، اچانک اس کی نظر ان کے چہرے پر پڑ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نظر پڑھی، چہرے کو پھیر لیا۔ رات کو تہجد میں اٹھا اور سورہ نور کو پڑھا۔ جب اس آیت پہ پہنچا قل للمؤمنین یغضوا من ابصار، مومن کو کہہ دو کہ نظروں کو جھکا لیں، تو اب اس نے دل میں ایک ہی ہوک اٹھی کہ مولا تیرا حکم ہے کہ راستے میں بازار میں چلے تو اپنے نظروں کو جھکا لے، اور میں نے اپنے نظر سے اس غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھا، قیامت میں تیرے تیری رحمت کے سامنے میں سامنا کیسے کروں گا؟ اسی غم میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ خوف خدا سے کانپ اٹھا اور اسی نتیجے کو پہنچا۔ علامہ نور افسر اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، فاروق اعظم نوجوان کی قبر پر پہنچے اور سلام کے بعد فرمایا بیٹا مجھے پتا ہے کیوں بیمار ہوا اور کیوں تیری روح نکلی، بتا تو صحیح۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف کرے اللہ جنت میں 2 باغ عطا فرمائے گا۔ یا بنیہ ما فعل اللہ، بیٹا بتا تیرا حشر کیا ہوا؟ یہ کہنا تھا، نوجوان کی قبر سے آتی یا عمر آتانی ربی فی الجنت مقامان، اے فاروق اعظم رب نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں خوف خدا سے لرز پڑا، اللہ نے اس کے بدلے مجھے جنت میں 2 باغ عطا کیے ہیں۔ ارادے جن کے پختے ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، طلعت مخیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے فرماتے اٹھ فریدہ ستیا جاگ، تیرے داڑھی وچ آیا بھور، تیرے اگے نیڑے ہوئے دور، ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں، انہن جی عبداللطیف چے مٹی لدھو مان، کوڑھیں کن سلامچو آتنو نجے، ماڑھو نہ سب سوہنا پکھی نہ سب ہنج، کہ مجھ چے بوئی بہار جی، ہر کسی میں بوئی بہار تھوڑی آ سکتی ہے، تو عقیدت و محبت سے خدا کی بارگاہ میں جھک تو صحیح۔ موت کی سرستگاری ہے، آج ہے کل اس کی باری ہے، نہیں سر بہانا جیسے جن ستا، متھاتن مہن جا اندر کیا کتا، پور تاب تڑکا اسون اتا، چھنڈیا جنتے چھاہن میں اترو گلاب، کہاں رکھیا شان شاہی تے شداد آپ، کلنگن سے کوڑی جہاں کو اقبال، مدھی موت توڑے مرہن جی مراد، ارم ہوئے سند افراسیاب، بڑے بڑے حسن و جمال والے دنیا سے چلے گئے،
خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا سید الاولیاء حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں ان کا زمانہ پاتا تو مرید ہو جاتا۔ بعد چلی حضرت دادا گنج بخش علی عثمان حجویری کی بارگاہ میں، انسان کا نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ کپڑا اگر پاک ہو جائے، ناپاک ہو جائے تو دھونے سے ہم پاک کر سکتے ہیں، لیکن انسان کا نفس اگر ناپاک ہو جائے اب اس کو پاک کیسے کرنا پائے؟ تو فرماتے ہیں دو باتوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے آدھی رات کا وقت ہو، آخری پہر ہو، انسان اٹھے اور رب کی بارگاہ میں تہجد کی شکل میں 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 10 12 رکعت تک جو اس کو اللہ توفیق دے پڑھے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں، ان آنسو کو اللہ دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، دادا گنج بخش حوالی دیتے ہیں کہ ان آنکھوں کے آنسو کے صدقے میں انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ تو فرما یہ بات تو بڑی مشکل ہے نا مشکل؟ اگر میں کہوں کتنے نماز تہجد پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھائے گا کوئی اور ہاں اللہ کے بندے بندیاں پڑھنے والے، میں ان کا انکار نہیں کرتا ہوں، ہاں جس کو آخرت کی فکر ہے، جس کو مولا کا خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ تو اس بات کی تیاری کرتے ہیں۔ علامہ آسی نے تیاری کی، لوگوں نے دیکھا کہ سکرات کا وقت ہے، ہوش آیا تو کہ آج نہ پھولیں گے کفن میں آسی، ہاں پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، شب گور اس گل کے ملاقات کی رات ہے۔ آج تو آسی کہتے ہیں کہ میں اپنے کفن میں پھولا نہیں سماؤں گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ جس طرح دولہا بنایا جاتا ہے تو وہ دولہا بن کر اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو کپڑوں میں پھولا نہیں سماتا ہے۔ آج میں کفن میں قبر میں پھولا نہیں سماؤں گا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ قبر کی پہلی رات مصطفیٰ کی ملاقات کی رات ہے، روح کیوں نہ مضطرب ہو موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھے دیکھنے آئیں گے مزار میں۔ اللہ والوں کا حال یہ ہے۔ تو آج ہم اس مبارک محفل کے موقع پر شاہ اسماعیل شاہ رحمت و رضوان کے موت کے دن کو نہیں، اس کے وصال کو اور عرس کے دن کو منا رہے۔ کیوں؟ ان کا عرس ہے، اس عرس کی رات اللہ کے محبوب مصطفیٰ سے ان کی ملاقات کی رات ہے۔ تو فرمایا یہ بات تو دشوار ہے، ہر کوئی تو تہجد کے اٹھ نہیں سکتا ہے، ہر کوئی تو اس وقت میں آنسو بہا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی توبہ اور معافی نہیں مانگتا ہے۔ تو فرماتے ہیں دوسری بات اس سے آسان ہے۔ کہ وہ دوسری بات کیا ہے؟ کہ کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے، آنکھ سے آنکھ ملے، دل سے دل ملے، اور رب کی قسم منزل اس کو مل جائے، اس کا دل صاف ہو جائے۔ کون کہتے ہیں؟ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ پھر انہوں نے حوالے کے لیے ایک واقعہ لکھا جس کو میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو پورا کروں۔ قرآن کریم میں میں نے آیت پڑھی نا آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ میں آپ بعد میں سناتا ہوں، پہلے اس کو میں پورا کر دوں۔ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے زمانہ بایزید بستامی کا، ابھی میں نے تذکرہ کیا، 4 سال کی مدت کے بعد جنگلوں میں چلے گئے اور 40 سال تک خدا کی عبادت و بندگی میں مصروف ہے۔ ہر مہینے کے اندر 2 دن آتے ہیں، 15 دن کے بعد پھر 15 دن گزر جانے کے بعد 2 دن، 28 دن جنگلوں میں۔ اب کی مرتبہ جب بایزید بستامی گھر آئے تو شہر کے کچھ بوڑھے لوگ پہنچے ان کی بارگاہ میں کہ سرکار خدا کے واسطے بستام کو بچاؤ، کل آپ کی تاریخ لکھی جائے گی اور بستام کے اندر فلاں فاحشہ عورت کی تاریخ لکھی جائے گی جس کو شبنیہ کہتے۔ کا کیا ہوا؟ کہا کہ نوجوان اس کے دامن کے اندر پھنس چکے ہیں، رات ہوتی ہے تو نوجوانوں کا جمگٹا ہوتا ہے، جیسے آج موبائل پکڑ کے ہر گلی کے اندر نوجوان لڑکا کھڑا ہے، اس طرح کا ہے کہ اس کی گلی کے اندر نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، صبح تک یہ رشتہ ہوتا ہے اور کل تاریخ لکھی جائے، اس کا نام لکھا جائے گا آپ کے نام کے ساتھ۔ خدا کے واسطے کنٹرول کرو اس سے پہلے کہ آپ دنیا سے چل بسیں یا وہ مر جائے، خدا کے واسطے دعا کرو۔ کہا کہ بھئی کسی کے حق میں دعا کرنا نہ کرنا یہ تو بات اچھی ہے، لیکن میں اس کی تقدیر کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ کہا ہم کچھ نہیں جانتے، کم سے کم اس کے حق میں کوئی فیصلہ تو کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ بوڑھوں نے اپنے ہتھیاروں کے سامنے ڈال دی، ہم کچھ نہیں کرتے، ہمیں جو پیغام تب دے دیا، آپ جیسا انسان شہر بستان میں رہے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، آپ کی دعا قبول ہو، ہم اور کل قیامت میں آپ کا حوالہ دیں گے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتا ہوں۔ رات کا وقت ہوا، آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے اللہ کے بندے نے اپنے نگاہ ولائیت سے دیکھا کہ روزانہ اس کی کمائی 200 درہم کی ہے۔ 200 درہم جیب میں آپ نے لیے
اور اس کے دروازے کے سامنے مصلی بچھا دیا اور نماز شروع کر دی. جو نوجوان آتا ہے تو بوڑھے کو دیکھتے بھائی بستامی کو، کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے. ہاں برا تھی، گناہ تھا، برائی تھی، لیکن اس زمانے میں ادب تھا. ہاں ہر بات ہے. سفید ریش والا اللہ کا نیک بندہ. آج اگر سفید ریش والا ہمارا بزرگ، ہمارا معتبر دوستاد یا دوست یا آپ کا سید یا پیر یا مرشد آئے تو آپ کو میرا حق یہ ہے کہ سفیدی کی قدر کرو. ہاں اس زمانے میں سفیدی کی قدر کرتے تھے. ادب ان کے دل میں تھا. برائی تھی لیکن برائی کے ساتھ ادب تھا، حیا تھی. اگر رسول اللہ فرمایا لم تستگی فسنا ما شئت، اگر حیا ہی نہیں ہے تو بے حیا بن گیا. تو پھر تجھے کرنا ہے کر. جیسے آج لوگوں سے حیا نکل گئی ہے نا. کیسے نکلی ہے میں آپ کو سمجھاؤں. وہ جو ایجاد اس کی ہے، یہ ہماری ایجاد نہیں ہے. یہ جو موبائل کی شکل ہے نا، اس کے اندر بھلی باتیں بھی. کئی لوگ اس کی بھلائی کی طرف جاتے ہوئے نیک بن گئے، نمازیں سیکھ گئے، آن لائن پہ قرآن کریم کی تلاوت سیکھ گئے، قرآن کی قرأت سیکھ گئے، حدیث کی درس کو قسم خدا کی سیکھ گئے. اور جو غلط راہ میں پڑا پھر اس کا حشر کیا ہوتا. مجھ سے زیادہ اب لوگوں کو تجربہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے تجربہ ہے کہ نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے تجربہ آپ کو زیادہ ہے. کیوں کہ بھئی جو چلا سکتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے. تو جس طرح گلیوں میں بیٹھ کر ساری رات ناجائز موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، یہ انگریز کی بھی ایجاد کردہ چیز ہے. وہ تو بے حیا ہیں ہی، ان کو حیا نہیں. کیوں؟